بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 11 کو کنٹینیو رکھیں گے۔ پیج نمبر 71 پر ہم نے پہلی 2 لائنیں پڑھی تھی کل، جس میں وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو ترقی دینا اور بحیرہ اوقیانوس کے اس پار امریکہ تک تار بھیجے جانے لگے۔ اوقیانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ یہ ہم نے یہاں تک کل پڑھا تھا۔ تو عزیز طلبہ، بحیرہ اوقیانوس جو ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، جو بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک امریکہ اور یورپ و افریقہ کے درمیان ایس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، اور اسے بحر ظلمات بھی کہتے ہیں۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ بحر ظلمات بحیرہ اوقیانوس کو کہا جاتا ہے۔ تو 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ یہ فورڈ فلیمنگ جو ہیں، یہ انگریز سول انجینئر تھے، جس نے وائرلیس کے لیے والو ایجاد کیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو، جو بہت خفیف، ہلکی، خفیف کا معنی ہلکی، کمزور، ذرا سی، کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو کا یہ فائدہ ہوا۔ والو کا آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہ بھی والو کا فائدہ ہوا۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ والو کا ایجاد ہونا ریڈیو کی کامیابی کی بنیاد بن گیا۔ جب تک صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، یعنی اس کا استعمال محدود رہا۔ کسی کام کے ظہور کا سامان پرانے زمانے میں جب عمرہ یا سربراہ سفر کرتے تھے تو ایک خیمہ اگلی منزل کے لیے پہلے سے بھیج دیتے تھے تاکہ پہنچنے پر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس لیے یہ لفظ پڑا پیش خیمہ۔ اب کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ تک تو محدود رہا، تو اب یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زی تک جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کی اشارے مقرر کرائے گئے، اور بس سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے کہ لفظ کہنا چاہتا ہے ہیلپ، یہ پیغام بھیجنا چاہتا، تو وہ اس لفظ کے 4 حروف کے لیے مخصوص کیے ہوئے جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا۔ وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بعین ہی بالکل ویسے موصول ہو جاتے۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے اخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ ہیلپ مانگی گئی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اشارے تھے جو کیپٹنز کو سمجھائے گئے تھے، اور کہ یہ چیزیں ہیں تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ کھٹ کھٹ جو ہے وہ اس طرح ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا۔ یہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے مارکونی کا، نوبل پرائز یافتہ سائنسدان ہے، اس نے ہی کیا، مگر ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا کوئی اور تھا، اور اس کا نام تھا ہرز۔ ٹے نہیں پڑھا جاتا، ہرز۔
ویسے لکھا ہوا ہے ہرٹز، یہ لفظ ہرز تھا۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہارٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیش گوئی ایک انگریز ماہر طبیات میگزویل نے محض اپنے نظریے کی زور پر کر دی تھی۔ یہ اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس طرح کی لہریں جو ہے ان کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہرز ہے جس کا نام ہم نے پڑھا ہے، یہ جرمنی کا رہنے والا تھا، ماہر طبیات تھا، جس نے ریڈیائی لہریں دریافت کی تھیں۔ اس کی ایجاد کردہ پہلا ٹرانسمیٹر اور ریسیور قرار دیا جاتا ہے۔ پیش گوئی کر دینا کا مطلب ہے کسی کام کے بارے میں پہلے بتا دینا۔ میگزویل کا پورا نام میگزویل کلارک تھا۔ یہ بھی ماہر طبیات تھا جس نے برقاطیسی میدان کے نظریے کو ریاضی کی بنیاد پر مکمل کیا تھا۔ یہ ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا تعارف بھی اس کا میں کرا دیتا ہوں۔ تو ان فوائد کی پیش گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میگزویل کے نظریے اور حظ کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ یعنی مارکونی ان دو کے ساتھ ان دو سائنسدانوں کا تعاون اور اس کی ایجادات کی جو مدد ہے اس کو مارکونی کو حاصل رہی۔ اور ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانسسٹر کہلاتی ہے، ٹرانسسٹر، اور اس میں کردار تھا دو امریکی سائنسدانوں کا، بالڈین اور بولٹن۔ یہ دو سائنسدان تھے۔ ٹرانسسٹر کی ایجاد میں ان کا کردار جون 1948 میں یہ ہوا۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں آپ۔ تو یہ بالڈین اور بولٹن اب امریکی ماہر طبیات ٹرانزسٹر کی تکمیل کے سلسلے میں ان کو شراکتی نوبل پرائز ملا، یعنی دونوں کو مشترکہ ایک نوبل پرائز دیا گیا۔ طبیات کا ان کو نوبل پرائز پھر دوبارہ ملا 1972 میں۔ بولٹن جو ہے WH بولٹن، امریکی ماہر طبیات، انہیں بھی بالڈین اور ولیم شاکلے کے ساتھ شراکتی نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ ٹیلی ویژن کی ایجاد کی جو بنیاد ہے وہ ریڈیو نے فراہم کر دی تھی، اس کو مزید امپروو کر کے ٹیلی ویژن بنایا گیا۔ تو ہمارا جو نیکسٹ پیج ہے 72 اس پہ آ جائیں۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے جو اس کے منہ کے آگے ہی رکھا ہوتا ہے۔ مائکرو فون کے اندر ڈایافرام یعنی ایک پردہ ہوتا ہے جو کان کے پردے کی طرح حساس ہوتا ہے۔ آواز ڈایافرام سے ٹکرا کر اس میں اس قسم کا ارتعاش یعنی حرکت پیدا کرتی ہے جیسا کہ کان کے پردے میں ہوتا ہے۔ ڈایافرام کا ارتعاش مائکروفون سے لگے ہوئے بجلی کے تاروں میں داخل ہوتا ہے، وہاں داخل ہو کر یہ برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بجلی کا تار ایک ایمپلیفائر سے منسلک ہوتا ہے جو ان برقی لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ پھر وہ طاقتور برقی لہریں بجلی کے تار کے ذریعے ٹرانسمیٹر میں داخل ہوتی ہیں، یہاں ان کو مزید طاقتور بنایا جاتا ہے اور ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہریں بن کے ایریل کے تار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایریل کا تار بہت اونچے اونچے کھمبوں پر تنا ہوتا ہے۔ اس تار کے ذریعے ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کی جاتی ہیں، بکھیری جاتی ہیں، جہاں سے وہ چاروں طرف دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ لہریں صوتی اشارے یعنی ساؤنڈ سگنلز بھی کہلاتی ہیں۔
راستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان صوتی اشاروں کو پکڑ لیتے ہیں. انہیں پکڑنے کے لیے ریڈیو کے اندر ریسیور ہوتا ہے. یہ ہے پروسیس ریڈیو کے چلنے کا، اس کی جو آواز ہم تک پہنچتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ریڈیائی لہروں کی مدد سے فضا میں کسی چیز کا محل وقوع معلوم کرنے کا آلہ ہوتا ہے رڈار. اور جان بیئرڈ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک پادری کا بیٹا تھا، انجینئر تھا. خرابی صحت کی بنا پر اس نے یہ کام ترک کیا اور چھوٹی موٹی تجارت کرنے لگا. ساتھ ہی انتہائی غربت میں تجربات بھی جاری رکھے، جس سے 2 اکتوبر 1925 کو ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا. یہ نیکسٹ ہے ریڈیو سے آگے جو ہمارا پیرا ہے، اس میں جو اس کی ایجاد ہے امپرووڈ ہے ریڈیو. صوتی اشارے ریڈیو کے وال میں داخل ہو کر آواز بن جاتے ہیں. یہ آواز اتنا کمزور ہوتی ہے کہ صاف سنائی دینے کے لائق نہیں ہوتی، لہذا ریڈیو کے اندر ہی ایک لاؤڈ سپیکر نصب ہوتا ہے. وال سے نکلنے والی آواز لاؤڈ سپیکر میں داخل ہوتی ہے. اس کے اندر بھی مائکروفون کی طرح کا ڈایافرام ہوتا ہے جس میں آواز کی لہروں سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے. جدید ریڈیو میں والو کی جگہ ٹرانسسٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی کارکردگی والو سے بہت بہتر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب بہتر سے بہتر ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر امپورٹنس اس چیز کی ہے جس نے سب سے پہلے، بے شک اس کی کارکردگی کم ہو لیکن جس نے اس کو پہلے سب سے بنایا. آپ اندازہ لگا لیں، جیسے اب موبائل ہیں ہمارے پاس، بہت اچھے موبائل اچھی کارکردگی کے حامل پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے 3310 ہوا. اینٹ نما 3310 جو ہے وہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے وہ ایجاد کیا، دراصل کارکردگی اس کی ہے. اس کے بعد تو امپروو کرتے ہوئے ظاہر ہے کوشش تو ان لوگوں نے کی ہے، لیکن پہلا کام اسی کا ہوتا ہے جس نے پہلی چیز ایجاد کی ہوتی ہے. تو ریڈیو کی ایجاد سے طرح طرح کے جو فائدے حاصل ہوئے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ طیارے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہبری حاصل کرتے ہیں. طیارے کی منزل جس سمت میں ہوتی ہے اس سمت میں وہ پرواز کے دوران میں ریڈیائی لہریں پیدا کرنے لگتا ہے. اس سے ہوائی جہاز کی آخری منزل تک ایک ہوائی سڑک بن جاتی ہے جو اپنی منزل ایئرپورٹ تک پہنچنے میں اس کے لیے رہبر کا کام دیتی ہے. ہوائی اڈوں پر لگے ہوئے رڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے اور جانے والے جہازوں کا علم حاصل کرتے ہیں. یعنی رڈار کا کام جو ہے وہ جو فضا میں کسی چیز کا محل وقوع معلوم کرنے کا آلہ ہے، اس میں بھی ریڈیائی لہروں کا کام ہے. اور یہ جو ہے اس سے پھر جہاز بھی اپنا راستہ اپنائے رکھتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے. مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، اسے جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا، اور جان بیئرڈ جو ہے اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جان بیئرڈ دراصل اس نے ریڈیو سے ہی اس کو بنایا تھا. پادری کا بیٹا تھا، اس نے یہ سائنسی تجربات ترک کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس نے غربت کی حالت میں یہ کام جاری رکھا اور اس نے ٹیلی ویژن ایجاد کر دیا. اور یہ ٹیلی ویژن جو ہے بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے. اس میں بھی آواز کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں. یہاں آواز کی لہریں جیسے ریڈیو میں، اسی طرح ٹیلی ویژن میں بھی ویسے ہی فضا میں بکھیری جاتی ہیں. اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے. تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں، جو بصری اشارے یا ویڈیو سگنلز کہلاتی ہیں. وہ آڈیو تھا، یہ ویڈیو سگنلز ہیں. راستے میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کے ساتھ بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں. ریڈیو میں صرف صوتی اشارے وصول کیے جاتے تھے، ٹیلی ویژن میں یہ کوالٹی رکھی گئی کہ یہ بصری اشارے بھی انہیں وصول کر لیے، پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے. یہ ہے فرق ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں. اور اس طرح ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو نیکسٹ میں دیکھیں کہ اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے.
ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں ہوتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن کیمرہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ کیمرہ ہے، برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کی جاتی ہیں۔ ادھر صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں، ادھر اسی وقت بائیک وقت تصویریں اسکرین پر اور آواز ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر میں دکھائی اور سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے پروسیس ٹیلی ویژن کا، اور وہ پروسیس تھا ریڈیو کا۔ اور اگر دیکھا جائے تو امپرووڈ ریڈیو ہے ٹیلی ویژن، وہاں صرف آواز تھی اور یہاں آواز کے ساتھ تصویر بھی آتی ہے اور یہ لائیو ہوتا ہے۔ تو ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ اب تیسری بات کی طرف ڈاکٹر حفیظ الرحمان آ گیا، ٹیلی فون کی طرف۔ یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں میں سبقت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے، یعنی اس کے فوائد اس سے زیادہ ہیں، دو طرفہ ہیں، یعنی آپ بول رہے ہیں تو اگلا سن رہا ہے، وہ بول رہا ہے تو آپ سن رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہ صرف آفیشلی بلکہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، مگر اس میں ڈائل لگا کے اسے خودکار بنا دیا گیا، یعنی ڈائل سسٹم پہلے نہیں تھا۔ پہلے آپ کو ایکسچینج میں اپنا نمبر دینا پڑتا تھا اور وہاں سے وہ نمبر ملا کر تو آپ کو کنیکٹ کرتے تھے کہ آپ بات کر لیں۔ اسی طرح بہت تکلیف ہوتی تھی، لوگ بہت انتظار کرتے تھے، بہت رش ہوتا تھا اور کام کی سپیڈ کم ہوتی تھی۔ پھر اس میں ڈائل لگا کے اس کو خودکار بنایا گیا، خود کام کرتا تھا۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے براعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے۔ دوسرے ملکوں اور براعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں۔ مائکرو ویو لنکس، اب دیکھیں کہ مائکرو ویو لنکس جو ہیں یہ بلند کھمبے لگا کر یا مصنوعی سیاروں کے ذریعے رابطہ کاری کرتے ہیں، اور ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈ لیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اور اہم اضافہ ہے۔ کارڈ لیس سیٹ یعنی سیٹ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے کی ایجاد ہے، اب تو اسے بھی آگے امپروو کر گیا کہ کارڈ لیس اٹیچ ہوتا ہے گھر کے فون کے ساتھ۔ آپ گیٹ پہ کھڑے بات کر رہے ہیں، آپ پلاٹ پہ کھڑے بات کر رہے ہیں، کنیکٹ وہ ٹیلی فون کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین راستے کی طرف جو سائنسدان کی کارروائی جاری تھی، اور اس طرح اس کے بعد ٹیلی فون کو اور کارڈ لیس کو دیکھتے ہوئے پھر موبائل فون ایجاد ہوا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن، اور یہاں تک اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے ٹیلی فون کا مزید جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اور اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کل انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آج آپ یہیں تک نشان لگا لیں، اور کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا اس چیپٹر میں ہر سائنسدان اس کا جو ہے وہ جو اس کی دریافت ہے اور جو سن ہے اس کو آپ جو ہے انڈر لائن کرتے جائیں۔ آبجیکٹو اس کے زیادہ ہیں اور اس آبجیکٹو امپورٹنٹ بھی ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں پھر مددگار ثابت ہوں۔ فی الحال اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔